بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات اور میں ہوں منیب فاروق۔ سب سے پہلے بات ہو جائے آج پاکستان ہاکی کی۔ گزشتہ روز پاکستان کی ہاکی ٹیم نے بھارت کے اندر ہی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں بھارت کو ہی شکست دی۔ اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے، جو سیلیبریشن تھی، جس طرح سے پاکستانی ٹیم کیونکہ بہت تھرلڈ تھی اتنے بڑے میچ کے بعد، اتنی بڑی وکٹری کے بعد، جس طرح سے پاکستان کی ٹیم نے، پاکستان کے پلیئرز نے گراؤنڈ میں سیلیبریٹ کیا، شرٹس اتاری، اس کے حوالے سے بہت احتجاج ہوا انڈین میڈیا کے اوپر، انڈین ہاکی ٹیم کی طرف سے، انڈین ہاکی فیڈریشن کی طرف سے، اور اس کا نتیجہ پھر آج یہ نکلا کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان کے 2 پلیئرز کو آج کے میچ کے لیے بین کر دیا، 1 پلیئر کو وارننگ دی۔ یہ جو رویہ ہے پاکستان کی ٹیم کا، کیا یہ بہت انیوژل رویہ تھا، کوئی نئی چیز تھی، یا ہیٹ آف دا مومنٹ میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور پلیئرز جو ہیں نیچرلی وہ اتنے پمپڈ اپ ہوتے ہیں کہ اس وقت کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال اس حوالے سے بھی کوئی ڈسکشن کریں گے۔ کل پاکستان تحریک انصاف لاہور میں شٹ ڈاؤن کی کال کے لیے موجود ہوگی۔ 18 مقامات پر پاکستان تحریک انصاف لاہور کی مختلف شاہراہوں کو بلاک کرے گی۔ حکومت پنجاب نے، وفاقی حکومت نے مل کر آبویسلی کیا اس کے لیے اسٹریٹجی بنائی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ کیمرز وغیرہ لگائے جا رہے ہیں۔ کیا خطرہ ہے کسی طرح کا کہ خدا نہ خواستہ فیصلہ آباد کا انسیڈنٹ ریپیٹ ہو؟ اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور لاہور کے جو مختلف مارکیٹس کے اندر ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کیا ہے، چھوٹے سے لوگوں کے ویوز لیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ شاپ کیپرز بھی آپ سے ایڈریس کریں اور وہ بھی بتائیں کہ کیا وہ فیل کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ آج کے اس پروگرام میں ہم N125 کے حوالے سے، جو الیکشن ٹریبیونل نے ہی جس کی پروسیڈنگ ہم فیصلہ آباد الیکشن ٹریبیونل میں ہو رہی تھی، انہوں نے اس کے لیے ووٹ ویریفیکیشن کے لیے کہا تھا، 5 پول اسٹیشنز کے لیے۔ وہاں سے جو رزلٹ آیا اس کے بعد بہت زیادہ شور مچا کے بہت دھاندلی ہو گئی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے اور ان پولنگ اسٹیشنز کے اندر کیا چیز اب تک سامنے آئی ہے اور یہ کیا چیز شو کرتا ہے۔ N122 کے حوالے سے بھی بات ہوگی کیونکہ آج سردار ایاز صادق صاحب کے وکلاء نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے حوالے سے بھی کلیئرٹی لانا ضروری ہے۔ ایز آئی آلویز سے کہ ہم کافی لوڈڈ ہے آج ہمارا پروگرام، لیکن سب سے پہلے ذرا بات ہو جائے نجم سیٹھی صاحب سے، پاکستان کی ٹیم کی تاریخ ساز جو انہوں نے حاصل کی، پاکستان کی ہاکی ٹیم نے گزشتہ روز بھارت کے خلاف۔ نجم صاحب، میں آبویسلی ایز اے اسپورٹس لور یا ایز اے کامن پاکستانی، ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم گھر میں بیٹھ کے لوگ اتنے زیادہ جوبلنٹ ہوتے ہیں، اتنے خوش ہو جاتے ہیں، تو کیا وہاں پر پلیئر کا اور اتنی تھرلنگ گیم کے بعد اس کا ذرا خوش ہو جانا، سیلیبریٹ کرنا، کیا کوئی بڑی انیوژل بات تھی؟ نہیں، خوش ہونا تو بڑی یوزول بات ہوتی ہے اور دعا مانگنا بھی جیت کے بعد بڑی یوزول بات ہوتی ہے پاکستانیوں کے لیے، تو اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو۔ آئی تھنک اعتراض یہ ہوا ہے کہ جس طریقے کے ساتھ قمیضیں اتاری گئیں اور اس کے بعد جو جیسچرز کیے گئے، اس کے اوپر اعتراض ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتراض اس پہ ہے کہ یہ پلیئرز کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ عام طور پہ گراؤنڈ کے اوپر لڑائی جھگڑے پلیئرز کے درمیان ہوتے ہیں، اور جب کراؤڈ اور پلیئرز کے درمیان جھگڑے نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو کراؤڈ کی طرف سے ہی کچھ گڑبڑ ہوتی ہے۔ کبھی کراؤڈز ناراض ہو جاتے ہیں اور باٹلز پھینکتے ہیں، انڈے پھینکتے ہیں، اس قسم کی چیزیں، مگر پلیئرز جو ہے وہ بڑا تحمل کا اظہار کرتے ہیں اور وہ پرووک نہیں ہوتے۔ اور پھر وہ جو کامنٹیٹرز ہوتے ہیں وہ کراؤڈز کو سنبھالتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ایسے مت کریں، ملک کی بےزتی ہے، کراؤڈز کی ایسے نہیں ہونا چاہیے، کراؤڈ بیہیویئر کے اوپر، اور پولیس بھی ہوتی ہے۔ مگر کل جو کچھ ہوا وہ تو میں اس کو فالو کر رہا تھا منیب، وہاں تو جیتا تو ٹھیک، خوشی کا اظہار کرنا بالکل ٹھیک۔ آج کل کے قانون کے مطابق ساری قمیض اتارنا تو یہاں یورپ میں بھی اب شاید بین ہو گیا ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب ساری قمیضیں، فٹ بال میں وہ ساری قمیضیں اتار دیتے تھے، مگر ریسنٹلی یہاں بھی انہوں نے کچھ اس قسم کے قانون شاید پاس کیے ہیں کہ وہ پوری قمیض نہیں، وہ سر تک وہ قمیض کو لے آتے ہیں مگر اتارتے نہیں ہیں۔ اور دوسرے جو جیسچرز ہیں وہ تو بالکل اس قسم کے جیسچرز جو ہیں وہ ایک پلے گراؤنڈ کے اندر تو ہاتھ کے ساتھ انگلی کرنا کسی کو، یا انگلی دکھانا، یا کراؤڈ کو کچھ اور کرنا جس طریقے کے ساتھ ہمارے ایک آدھ پلیئر نے کیا، وہ تو بالکل ناجائز قسم کا بیہیویئر ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہوا ایسے ہے کہ بہت ایکسائٹ ہو گئے تھے، کراؤڈ ہاسٹائل تھا، کراؤڈ سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی، ظاہر ہے نہیں ملنی تھی۔ اتنی عرصے کے بعد پاکستان ہاکی ٹیم جو کہ بڑی مشکلات کا فیصلہ کر رہی
رہی تھی. کچھ کامیابی آئی پہلے ہالینڈ کے خلاف اور اب آرچ انیمی انڈیا کے خلاف, اور اب فائنل میں جا رہے تھے, تو خوشی کا اظہار تو ہونا ہی تھا. تھوڑا سا غصہ بھی تھا کہ ہمیں کس طریقے سے مس ٹریٹ کیا کراؤڈ نے وغیرہ وغیرہ, مگر پھر بھی اس کا یہ جواز مطلب یہ نہیں تھا کہ جس طریقے کے ساتھ ایک دو پلیئرز نے جو جیسچرز وہاں کیے وہ تو ویسے ہی ہماری کنزرویٹو سوسائٹی میں ایک کنسرن کا کاز بنتے ہیں. یہاں تک تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ شاید ہمارے لڑکے جو ہے جسے کہتے ہیں نا اوور ہو گئے, اور انہیں شاید تعلیم نہیں تھی یا تعلیم دی نہیں گئی تھی کہ کس حد تک جانا ہے اور کس حد تک نہیں جا سکتے, اور شاید یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی کامیابی کریں گے, تاکہ کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں تھا کہ خوشی کا اظہار اور بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں, ضروری نہیں اس قسم کے آبجیکشنبل طریقے سے کیا جائے. مگر یہ ساری منیب باتیں کہنے کے بعد پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے نیشنل کوچ نے, جو ٹیم کا کوچ ہے شہناز, اس نے پہلے اس نے میڈیا کے ساتھ جب بات کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے اسی وقت کہا وی آر سوری. اس کے بعد انہوں نے فیڈریشن, جو انٹرنیشنل فیڈریشن ہے ہاکی کی, ان کے مسٹر ڈرائر ہیں, ان کو بھی یہ کہا آئی ایم سوری. اس کے بعد انہوں نے لکھ کے دیا ایک خط کہ جی معافی ہم چاہتے ہیں, سوری ہو گیا, غلطی ہو گئی, نہیں ہوگی پھر سے, کچھ اوور ہو گئے تھے لڑکے. اور انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے جو وہاں کے آن دا اسپاٹ جو تھے انچارج, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے احساس ہے کہ آپ کے لڑکے اوور ہو گئے, نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا چلے ٹھیک ہے, میں ان کو وارننگ دیتا ہوں, ان کی معافی مانگتا ہوں, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور چلیں کوئی بات نہیں, مگر آگے سے نہ کریں, معافی ہو گئی, آپ نے معافی مانگ لی. یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی حسب معمول اور اچھا رویہ رہا سب کا. پاکستان کے ٹیم مینیجر نے, اور انہوں نے اپنی تسلیم کر لی غلطی لڑکوں کی, اور اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. مگر انڈیا کے میڈیا نے اتنا شور ڈالا, اور انڈین ہاکی فیڈریشن نے اتنی سخت رویہ اختیار کیا, اور انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو اتنی سخت دھمکی دی کہ ہم اگر کوئی سخت ایٹیٹیوڈ نہ لی گئی, سخت رویہ نہ ہوا انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا, تو ہم پھر یہاں آگے سے میچز نہیں ہونے دیں گے, اور ہم پاکستان کے ساتھ پھر سے نہیں کھیلیں گے, اور یہ وہ وغیرہ. اس قسم کا اتنا سخت رویہ لیا کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو اپنا پہلا فیصلہ جو کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا اس کو واپس لینا پڑا, اور پھر ان دو پلیئرز کو بین کرنا پڑا. میں سمجھتا ہوں یہ انڈیا کا ہاکی فیڈریشن اور انڈین میڈیا کا بہت غلط رویہ تھا, بہت زیادتی کی انہوں نے, اور انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے جو رویہ اس سے میں بہت مایوس ہوں. ایک بات یہاں پر کہی جا رہی ہے نین صاحب کہ یہ بڑی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ڈبل سٹینڈرڈز دکھائے گئے ہیں, کیونکہ یہ میڈیا کے اندر ہی بہت سی فوٹیج موجود ہیں, امیجز موجود ہیں, جہاں پر انڈین ہاکی پلیئرز نہ صرف مطلب انہوں نے وہ جوبلنٹ ہیں, انہوں نے باقاعدہ کراؤڈ کی طرف نازیبا اشارے بھی کیے ہیں, ان کو کیپچر کیا گیا ہے. اس وقت کسی طرح کی اس طرح کی پنشمنٹ اٹریکٹ نہیں کی کسی بھی انڈین ہاکی پلیئر نے. تو یہ پاکستان کے ساتھ رویہ جو ہے اس کو جوڑا اس سے جا رہا ہے کہ نہیں پاکستان کو اٹس این ایشین ٹیم, اور کیونکہ بہت سی یورپین ٹیمیں آلریڈی باہر ہو گئی ہیں اس ٹورنامنٹ سے, تو آج جب پاکستان کھیل رہا ہے تو پاکستان کو مزید انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تھرو دس. کیا آپ ڈو یو بائی دس پوائنٹ, یا یہ آرگومنٹ کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ دیکھیے ڈبل سٹینڈرڈز تو معذرت کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ, یہ تو بس اب میں کیا کہوں, ڈبل سٹینڈرڈز تو ہوتے ہیں, مگر سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور احتیاط کرنی ہے. دوسری بات یہ آپ نے جو بتایا کہ جی اس قسم کے پہلے بھی واقعہ ہوئے ہیں, دیکھیے کرکٹ کے اندر بھی ایک وقت آج جیو دکھا رہے تھے کہ ان کے جو سٹار بیٹسمین ہیں وہ جب آسٹریلیا کے ٹور پہ تھے, کوہلی صاحب, تو انہوں نے بھی ون فنگر کراؤڈ کو دکھائی تھی کیونکہ کراؤڈ ہاسٹائل تھا, اور اس کے بعد شور پڑا وہاں, اور اس کے بعد پھر فارملی کوہلی کو معافی مانگنی پڑی, اپولوجائز کرنا پڑا. تو یہ ہوتا تو ہے, پھر معافی بھی مانگ لی جاتی ہے, اور پھر اس کو کوئی بین وین نہیں کیا گیا ان کو. اسی طریقے کے ساتھ آج جیو دکھا رہے تھے کہ ایک آسٹریلیا کے خلاف ہاکی سیریز کے اندر ایک انڈین پلیئر کا اور ایک آسٹریلین پلیئر کی جھڑپ ہو گئی. اس سے آسٹریلین کی غلطی تھی, مگر پھر لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو گیا, پھر ان کو الگ کیا گیا. مگر یہ آن دا گراؤنڈ یہ چیزیں ہوتی ہے.
اور پھر معافی ہو جاتی ہے یا گرین ریڈ کارڈ یا یلو کارڈ دکھا دیا جاتا ہے یا پلیئر کو آف دا فیلڈ بھیج دیا جاتا ہے یا اسی وقت جو ریفری ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ فیصلہ کر کے پنشمنٹ ادا کر دیتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوئی اس دن. اس وقت تو یہ تو آفٹر دا پلے ہوا سارا کچھ, تو ریفری تو کچھ کر نہیں سکتے تھے. اس کے بعد یہ اور جیسے میں نے کہا یہ پہلی دفعہ ایسا سلسلہ ہوا کہ ایک ٹورنگ سائیڈ اور میڈیا کے درمیان اور ٹورنگ سائیڈ اور ایک ہوم کراؤڈ کے خلاف ساتھ یہ اس قسم کی چیز ہوئی. مگر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وسیم اکرم صاحب کی ٹیم ٹور کر رہی تھی انڈیا ایک زمانے میں, مجھے یاد ہے, اور وہ جیتے تھے, تو کافی وہاں پتھراؤ واؤ بھی ہوا اور اس قسم کی چیز بھی ہوئی اور کراؤڈ بیہیویئر بڑا آبجیکشنبل تھا. تو اس وقت تو پاکستان کو کسی انڈین کرکٹ فیڈریشن کی طرف سے یا بی سی سی آئی کی طرف سے کوئی معذرت یا کسی قسم کی اپالوجی تو نہیں ہوئی, کیونکہ وہ کراؤڈ کا بیہیویئر تو کراؤڈ کا بیہیویئر ہے, اس کو کیسے وہ کر سکتے ہیں. مگر پھر بھی حکومت کی طرف سے یا اسپورٹس منسٹری کی طرف سے کوئی معذرت کی جا سکتی ہے کہ وی آر سوری فار دا وے آر کراؤڈ بیہیو, مگر ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو پاکستان نے بھی کوئی زیادہ اس پہ اعتراض نہیں کیا, ٹھیک ہے ہوتا ہے, یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈبل سٹینڈرڈز اس لیے یہ آپ کی بات جو ہے اس میں کچھ وزن ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہوئے ہیں, اور پاکستان اب اگر یہ فائنل میں آ جاتا ہے تو ظاہر ہے فائنل کا جو انٹرسٹ ہے انڈیا کے اندر, ان کا تو ظاہر ہے انڈین فیڈریشن کا اور انڈین کراؤڈز کا تو یہی امید تھی کہ پاکستان کو ڈیفیٹ ہوگی, ایک تو اس کی خوشی ہوگی اور دوسرا یہ کہ انڈیا فائنل میں جائے گا. اب انڈیا کا میچ جب انڈیا میں کھیلا جاتا ہے تو وہ اس سے بہت سے اسپیکٹیٹرز آتے ہیں, بگ منی انوالو ہو جاتی ہے. اب اگر پاکستان چلا جاتا ہے آسٹریلیا کے خلاف تو وہاں تو اٹینڈنس جو ہے اور ویورشپ جو ہے وہ تو آدھی بھی نہیں رہ جائے گی فائنل کی. تو یہ ساری فیکٹرز ہوتے ہیں ایسوسی ایشنز کے ذہن میں, اسی لیے اس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور تیسرے پوائنٹ میں یہ کہتا چلوں کہ آج کل ہندوستان میں جو ماحول ہے وہ بہت اینٹی پاکستان ماحول ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کی وہاں کی نئی حکومت آئی ہے وہ بھی اینٹی پاکستان ہے, اور ابھی حال ہی میں انہوں نے بھی بہت ہی ایک ہارڈ لائن لی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف. اور تو یہ اس قسم کے ماحول کے اندر یہ ہمارا جو رویہ رہا وہ بھی شاید اسی قسم کے ماحول میں ایسا رویہ تھا, اور پھر ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لی, انہوں نے بھی بڑی سختی کے ساتھ رسپونڈ کیا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز تھے. ڈبل سٹینڈرڈز بھی ہیں, کچھ پرانا انڈیا پاکستان رائیولری بھی ہے, کچھ ہمارے لڑکوں کو تعلیم بھی نہیں دی گئی کہ یہ چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف. یہ فیکٹر بھی تھا, اور کچھ میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کی جو کمزوری ہے اس کا بھی اظہار ہو گیا. اور فائنلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا بہت سپورٹ کے اندر کرکٹ ہو یا ہاکی ہو از اے میجر فورس اور میجر ریونیو جنریٹنگ فورس, اور یہ سب دنیا اب اس کو ایکنالج کرتی ہے. اسی لیے انڈیا جو ہے وہ ہارڈ لائن لیتا ہے اور باقی لوگوں کو چپ کے سننا پڑتا ہے, کیونکہ اب بہت سی سپورٹس جو ہیں وہ اصولوں کی سپورٹس نہیں رہ گئیں, وہ فائنینشیل انٹرپرائزز بن چکی ہیں. اس لیے مگر یہ ایک حقیقت ہے, اس حقیقت کو تسلیم کرنا ضروری ہے. اس کو ریزسٹ کرنا اور پھر آئسولیٹ ہونا وہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. اس کو سوچ سمجھ کے آگے چلنا پڑے گا. آئسولیشن بھی اچھی نہیں ہے, ہم پہلے سے ہی آئسولیٹڈ ہیں, اور اوپر سے اب ہماری اگر ہم کوئی ایسا حرکت کریں جس کے ساتھ دنیا جو ہے وہ اس کی سمپتھیز ہمارے ساتھ نہ رہیں اور پھر ہمارے خلاف اسٹرانگ ایکشن لیا جائے, یہ بھی شاید ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ بات ویسے ٹھیک ہے کہ آپ شاید ہمارے پلیئرز کو بھی یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اگر وہ جیتتے ہیں بھارت کے خلاف تو پھر ریاکشن جو ہے اپروپریٹ ہی ہونا چاہیے, سیلیبریشن بھی اپروپریٹ ہونی چاہیے. ذرا آگے چلتے ہیں رحیم صاحب, اب بات ہو جائے سپورٹس کی, بات ہو گئی, ذرا سیاست کے اوپر آ جاتے ہیں. اور سیاست کے اندر آج کل ہمارے ملک کی سیاست احتجاجی سیاست ہے. پاکستان تحریک انصاف کل لاہور آ رہی ہے جی, شٹ ڈاؤن کی کال ہے, 18 جگہ پر بلاک کر رہے ہیں. آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا, ایک تو حکومت نے یہ کہا جی کہ کوئی ہمارا ورکر پی ایم ایل این کا باہر نہ نکلے, کنفرنٹیشن نہ ہو. سیکنڈلی وہ کوئی کیمرہ مین ہائر کر رہے ہیں اور کوئی بڑے امیجز لیے جائیں گے, فوٹیجز بنائی جائیں گی. ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ اسٹریٹجی, یہ ٹھیک اچھی اسٹریٹجی ہے؟ I think it's a good strategy.
کہ اپنے لوگوں کو کہنا کہ آپ باہر مت نکلیں اور کسی قسم کی ٹربل نہ ہو، جھڑپیں نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے. یہ تو فیصل آباد میں بھی اگر یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جاتی تو شاید وہ جو وہاں حادثہ ہوا وہ نہ ہوتا. وہاں تو اس کے بالکل برعکس اسٹریٹجی لی گئی تھی اور اسی لیے یہ مسئلہ بن گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میڈیا کو انوالو کرنا یا کیمرہ مین ہائر کرنے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اٹس لائک کلوز سرکٹ کیمراز دونوں سائڈز جو ہیں ان کو ہم واچ کر رہے ہوں گے ساری پبلک کے لیے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ایک دم اس کی نشاندہی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے دونوں سائڈز جو ہیں اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ ہوں گی. یہ تو بہت ہی اچھی چیز. یہ تو میرا خیال ہے آگے ہر قسم کے جلسے جلوس کے لیے یہ ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتا ہو کہ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے اور کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. اگر کسی کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو سب کو پتا چل جائے گا اور اس کی ذمہ داری پھر اسی پارٹی کو یا اسی سائڈ کو یا اسی شخص کو لینی پڑے گی. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. ٹھیک. اچھا میں ذرا یہاں پر تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو مختلف مارکیٹس کے اندر جو تاجرات ہیں، شاپ کیپرز ہیں، ان کا کیا ویو ہے کل شٹ ڈاؤن کے حوالے سے. مختلف بازاروں کے اندر ہوا، ایٹ رینڈم لیا گیا. ذرا دیکھیے کیا کہتے ہیں تاجر حضرات. حکومت جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تنازع ہیں وہ تو ہمیں سمجھ سے باہر ہیں. اس کے پیچھے تو ہم جا بھی نہیں رہے. بیسیکلی یہ تو ہم لوگوں سے جو ہے منہ میں سے نوالا چھیننے والا کام ہے. میں غریب بندہ، سارا کام میں گیا، سارا نقصان ہو رہا کہ کام ہے گئے نہیں. وہ تو ہڑتال ہے، جلوس آئے دن کوئی نہ کوئی کام پہ آنند ہے. ہم کیوں اسٹرائک کریں؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے. ہم نے اپنی روٹی کمانی ہے کہ اس کی سیاست دیکھنی ہے کہ عمران صاحب آ رہے ہیں تو دھرنا کرنے بیٹھ جائیں. ہم تو اس کے بالکل خلاف ہیں کہ وہ لاہور کو بند کریں. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے ہمارا کاروبار بند ہو. لاہور بند کرنے کا مطلب یہ کاروبار بند ہو گیا، لوگ گھروں سے باہر آنا بند ہو جائیں گے. 100% یہ کاروبار بند ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، عوام کے لیے کر رہا ہے. یہ ہونا چاہیے. ہونی نہیں چاہیے، نہ ہونی ہے نہ ہونے دینی ہے. ہم نے دکانیں کھولنی ہیں کیونکہ ہم اسٹرائک نہیں کریں گے. ہم میں سکر نہیں ہے چیزوں کی. کاروباری طبقہ ہم لوگ اتنے پریشان ہیں، ہمارا جو بزنس ہے بالکل تباہ ہو کے رہ گئے. تو میں ادارہ اپیل کرتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ کچھ ملک کے لیے سوچیں. پتہ نہیں کون سا وہ نیا ملک بنانا چاہتے ہیں. اگر عوام کا کوئی فائدہ ہو تو عوام اسٹرائک کرے، دکانیں بند کرے. اگر میں ہی بند کروں گا رات کے میری دیہڑی کٹی جائے گی کہ جی آپ چھٹی پہ ہیں، آج آپ کو آپ کی جو پے ہے وہ نہیں ملے گی، تو میں کیا کروں گا؟ میں تو ان کو بدلہ ہی دوں گا نا. اس لیے یہ اسٹرائک کے بالکل میں خلاف. اگر ایسا کوئی ٹرینڈ رہا کہ صبح کام بھی نپٹا لیا اور عوام کی بہتری کے لیے اسٹرائک کا بھی تھوڑا ساتھ دے دیا تو بہتر ہے. اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اگر انہوں نے ایک اسٹرائک کرنی ہے تو ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر جا کے کریں، اور جنہوں نے ان کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے وہ وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور جنہوں نے کاروبار کرنا ہے ان کو کاروبار کرنے دیا. چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مہربانی اپنا کام کرتے رہیں اور ہمیں اپنا کام کرنا ہے. یہ مختلف تاجر حضرات کے ویوز آپ نے سنے. ایک بریک کا وقت ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس حوالے سے ذرا مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے لاہور کے مختلف مارکیٹس کے اندر کیے گئے جو تاجر حضرات سے بات چیت تھی وہ سنی. نعیم صاحب اب بات یہ ہے یہاں ایک بڑا فٹ پرنٹ ہے، بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے مسلم لیگ نون کا لاہور کے اندر. تاجر برادری کہا جاتا ہے جی میجورٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. اگر یہ کوئی اسٹریٹجی اپنائی گئی کل کہ جی آپ ایک خاص وقت تک دکانیں کھولیں تو کیا یہ درست اسٹریٹجی ہوگی، یا ان کو کہہ دینا چاہیے یا اگریمنٹ ہونا چاہیے کہ نہیں بس آپ بند کریں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، کنفرنٹیشن نہ ہو، تاکہ کوئی آپ سے زبردستی دکان نہ بند کرائے؟ دیکھو منیب خان، عمران خان صاحب کا ایک بیان تھا کہ اگر تاجر برادری ہمارے ساتھ نیا پاکستان کی جدوجہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے اپنی دکانیں کھول لیں، اور اگر ہونا چاہتے ہیں تو دکانیں بند کر دیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ اناؤنسمنٹ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہے کہ صبح 7 بجے سے لے کے رات تک شام تک وہ بند رکھیں گے ساری میجر سڑکیں. اور اب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ 16 یا 18 جگہ پر وہ دھرنے دیں گے اور ٹریفک کو روکیں گے. تو ظاہر ہے ضروری تو نہیں ہے کہ کسی مارکیٹ میں جا کے وہ کسی مارکیٹ کو بند کرائیں. اگر سارے مین آرٹریز یا بند کر دیں گے تو کون پہنچے گا مارکیٹس تک، اور کون سا تاجر ہے جو کہ اتنی رسک بھی لے گا کہ 4 بندے پی ٹی آئی کے آ جائیں یا 10 بندے کہیں سے آ جائیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی بات نہ سنی ہو کہ بھئی کچھ گڑبڑ نہیں کرنی.
اور وہ ویسے ہی جذباتی لڑکے ہیں، وہ آ کے شور وور ڈال دیں اور کہ جی بند کرو بند کرو. تو مطلب ہے کون سا تاجر ہے جو کہ صبح 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک دکان کھولے گا؟ میرا خیال ہے لوگ سیفٹی فرسٹ کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لوگ ویسے ہی بند رکھیں گے. تو وہ جو تاجر برادری کا نقصان جو ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، اور ویسے بھی جو مزدور لوگ ہیں جن کو دیہڑیاں چاہیے ان کا بھی نقصان ہے، کیونکہ سب کچھ ہی بند ہو جاتا ہے. پھر کچھ لوگ تو جو باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے واپس چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، ان کو تو اور بھی تکلیف ہے. تو یہ تو اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب بھی خواہ وہ عمران خان صاحب ہو یا وہ طاہر القادری صاحب ہو یا وہ پرانے زمانے میں میاں شہباز شریف صاحب ہو یا نواز شریف صاحب ہو، جب ہڑتالیں ہوتی ہیں یا MQM ہو یا جماعت اسلامی ہو یا کوئی اور بھی ہو، جب ہڑتالیں ہوتی ہیں تو اس میں تو تجارت کا تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے. اب کیونکہ یہ ایک طویل عرصے سے خان صاحب ہڑتالیں کر رہے ہیں اور دھرنے کر رہے ہیں، اور ابھی لگتا ایسے ہے کہ کوئی ابھی خاتمہ بھی نہیں ہے ان چیزوں کا، تو مطلب ہے کہ یہ تو ڈیفینیٹلی بڑی ایک دکھ کا یہ باعث بن رہا ہے یہ سارا کچھ. اچھا ٹھیک ہے، مطلب یہ جو آرگومنٹ اب تحریک انصاف کے کچھ دوستوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی میاں نواز شریف صاحب نے بھی تو لانگ مارچز کی ہیں، MQM بند کر دیتی ہے پورا کراچی، تو اس وقت آپ لوگ نہیں بولتے. اب دیکھیں ہم تو ایک بڑے گریٹر کاز کے لیے کر رہے ہیں، فار دا گریٹر گڈنس، تو اس پہ تو آپ لوگوں کو بالکل ہمارا ساتھ دینا چاہیے. جی ہاں، بات یہ ہے کہ یہی میں کہہ رہا تھا نا کہ باقی پارٹیز بھی کرتی رہی ہیں، مگر ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دن کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تو یہاں تو ایک پروجیکٹ ہے، ایک پلان ہے کہ 1 by 1 انہوں نے سارے شہروں کو بند کرنا ہے، اور اب خان صاحب کہہ رہے ہیں میں سارا پاکستان بند کر دوں گا. یہ مسئلہ ہے نا، یہ ایک طویل جدوجہد ہے جس کا یہ ایک اسٹریٹجی کا اور ٹیکٹکس کا ایک حصہ ہے بند کرنا، اور جس کا آخری جو منصوبہ ہے اس میں یہی ہے کہ جی سارے پاکستان کو بند کرنا ہے. اب وہ یہ پلان ڈی جسے خان صاحب کہتے ہیں، اور تو اس میں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ ان کی جو بات چیت چلنے والی ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، اور یا یہی کہ جی بس وہ ایک دن کے اندر کامیاب ہو جائے گی. خان صاحب نے تو کہا ہے کہ جب تک یہ ہوتا نہیں ہم تو چلائیں گے سب کچھ. تو اب یہ فرق ہے فرام ایک لانگ مارچ ہو گئی ایک دن، یا ایک دن کراچی میں ہڑتال ہو گئی 15 بندے مر گئے تو ہڑتال ہو گئی. وہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اتنی ہڑتالیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، کوئی ریلیجس وجہ سے، کوئی مرڈرز اور کرمنالٹی کی وجہ سے، کوئی سیاست کی وجہ سے، کہ مطلب ہے کہ 365 دنوں میں میرا خیال ہے مر کے 200 سوا 200 دن ہوتے ہوں گے جو کہ چھٹیاں نکال کے اور ہڑتالیں نکال کے اور بریک ڈاؤنز اور شٹ ڈاؤنز بند کر کے کاروبار ہوتا ہوگا. اور اس کے علاوہ پھر بجلی نہیں ہے، انرجی کا کرائسس چل رہا ہے، ویسے ہی لوڈ شیڈنگ ہے جس پہ کام آدھا ہو جاتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ یہ سارا ایک ایڈیشنل برڈن آپ سمجھیں آن اکانومی، اور ایک معیشت جو پہلے ہی اتنے پریشر میں ہے اس کے اوپر یہ ایک اور دباؤ ہے، اور ابھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ کب ختم ہوگا. ٹھیک. اچھا نن صاحب یہ ذرا تھوڑی سی بات ڈائلاگ وغیرہ کی ہو جائے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ٹائم بچانے کے لیے میمورینڈم آف MOU بنا لیا ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اور یہ ہمارے نیگوشیٹرز لے کے جائیں گے، 4 پوائنٹس پہ اگری ہوئے ہیں، آگے جا کے ہم نے اگریمنٹ کروانا ہے. خبریں باقی چل رہی ہیں، اس حوالے سے کوئی انسائٹ ہے آپ کے پاس کہ مسلم لیگ نون اب کس حد تک لچک کا مظاہرہ کر سکتی ہے؟ کیا ایگری کر سکتی ہے ان پرنسپل کو اپنے پچھلے سٹانس سے؟ کیا وہ ابھی بھی وہی بات کریں گے جی کہ جو آپ نے پہلے سازشی مفروضہ آپ نے بیان کیا تھا اسی کو اس میں TORs میں ڈالیں، یا کوئی نئی چیز ڈلوائیں گے MULN والے؟ نہیں دیکھیے، وہ تو ایک خان صاحب کا ایک موقف تھا، اور گورنر نے کہا تھا ٹھیک ہے یہ موقف ہم جس طریقے سے آپ نے اس کو پیش کیا یہ ہم ڈال دیتے ہیں بیچ کے اندر. دوسری بات جہاں جو ایشو ہے، اور یہ ایشو اب خان صاحب پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں اس سے، وہ ادھر نہیں جانا چاہ رہے، ظاہر ہے کیونکہ اس کو پروو کرنا تو امپاسبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی پہلی بات تو یہ کہ TORs ان کے مانے جائیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے TORs کے اوپر کمیشن کی فائنڈنگز یہ ہیں کہ ان کے TORs کے مطابق گورنمنٹ گلٹی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ جو ہے وہ فوراً ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں آپ. اور تیسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی سپریم کورٹ کہے آپ ایک نیا قانون لے کے آئیں اور اس کے مطابق یہ کریں. یہ 3 بہت ہی مشکل مرحلے ہیں جس کو انہوں نے کراس کرنا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی آسانی کے ساتھ دونوں مل بیٹھ کے اور یہ 3 مرحلے راتوں رات ختم ہو جائیں گے. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ اب پلان ڈی کی طرف خان صاحب بڑھیں گے. اگر خان صاحب پیچھے نہیں ہٹتے اپنے
اس موقف سے تو گورنمنٹ کو تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی ہے. اچھا, مطلب آپ کے مطلب یہ نہیں کہ اگر میں آپ کو ڈوئل رول دے دوں اس وقت عمران خان صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا, تو آپ کیا سوچ رہے ہوں گے نجم صاحب؟ میں نے تو اپنے آپ کو نکال ہی دیا نا, میں نے ڈوئل رول آپ کو دے دیا, ذرا دونوں کا موقف مجھے بتا دیں. دیکھیے, خان صاحب کا موقف تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ وہ کسی قسم کی ریگنگ بھی پروف کر دیں, کنسپریسی اور نو کنسپریسی, یہاں وہاں, مگر سارے پاکستان میں نہیں تو نہ صحیح مگر سگنیفیکنٹ ریگنگ پریکٹسز وہ پروف کر دیں کہ ہاں گڑبڑ تو ہوئی ہے, ہاں الیکشن جو تھی وہ پولوٹیڈ تھی, ہاں کچھ مسائل رہے, ہاں کہیں کہیں آر اوز کا رول ٹھیک نہیں رہا, ہاں یہ تھا, ہاں وہ تھا. یہ تو گورنمنٹ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ بھئی یہ تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہر الیکشن میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی دو رائے ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کتنا اس پہ وزن ہے, اینڈ سو آن. گورنمنٹ کا یہ ہے کہ جی آپ نے یہ کہا ہے کہ ایک سازش تھی, اس سازش میں نون لیگ یا نواز شریف صاحب, چیف جسٹس صاحب, نجم سیٹھی اور جیو, یہ چاروں نے مل کے ایک سازش کی, اور ایک سازش کے تحت پوری کی پوری الیکشن اس طریقے سے کنڈکٹ کرائی جس الیکشن کمیشن آف کورس, تاکہ یہ الیکشن جو ہے وہ نواز شریف صاحب جیت جائیں. اب یہ ہے الزام, تو یہ الزام تو ٹی او آر میں آنا چاہیے میں سمجھتا ہوں, بیکاز اس کے بغیر اگر ایسے تھا اور یہ پروو ہو جاتا ہے تو پھر تو بالکل صحیح ہے, صرف الیکشن نہیں کرانے کی نہیں, وہ تو ہونی چاہیے پھر, مگر اس سے پھر مجھے بھی جیل میں ڈالنا چاہیے اور جیو کو بھی بند کرنا چاہیے, اور الیکشن کمیشن کے جو سارے افسر ہیں ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا چاہیے, اور جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کو بھی واپس بلا کے ڈریگ کر کے, اور ان کو بھی جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ان کی بھی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہونی چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ پھر چھوٹا مسئلہ تو نہیں رہتا نا یار اس کے جی پھر سے ایک دفعہ الیکشن ہو جائے. اتنے سنگین الزام لگا دیے انہوں نے, میں تو بالکل خوش نہیں ہوں. میرے پہ جو الزام لگایا میں تو کہتا ہوں اس کو پروو کرو یا سوری کہو, یہ زیادتی ہے ہمارے اوپر اس طریقے کے ساتھ اپنی سیاست کھیلنا اور ہماری ریپوٹیشنز کو تباہ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا بھی اسی قسم کا موقف ہوگا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, اگر ہے تو پروو کریں, اور اگر نہیں ہے تو پھر چپ کریں. مگر دیکھیے, یہ ایک سیٹ میں یہ ہوا, اس سیٹ میں یہ ہوا, یہاں الیکشن کروا لیں, پھر 10 سیٹوں میں الیکشن کروا لیں, 15 سیٹوں میں الیکشن کروا لیں, پھر سے اوکے, دیٹس ناٹ این ایشو. اگر سفیشینٹ ایویڈنس آ جاتی ہے یہاں پولوشن ہوئی ہے, مگر کنسپیریسی نہیں تھی, اگر کوئی کنسپیریسی تھی تو لوکل لیول کی کوئی کنسپیریسی تھی تو وہ تو ٹھیک ہے, اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اور پھر بائی الیکشنز بھی ہوتے ہیں جہاں دھاندلی پروو ہو جائے, تو یہ تو ایشو نہیں ہے. ایشو جو انہوں نے بنایا تھا وہ تو بہت ہی سنگین قسم کا الزام لگایا تھا. مجھے نہیں پتا اب حکومت کا کیا موقف ہوگا. حکومت بھی ایک کرائسس میں ہے کہ خان صاحب ٹھیک ٹھاک دھمکیاں دے رہے ہیں. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ اگر خان صاحب پیچھے نہ ہٹے تو یہ تو پھر میرا خیال ہے گورنمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی, اور یہ پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے اس میں. ایک بریک کے بعد ہم اس گڑبڑ کے خاص طور پر بات کر سکتے ہیں, اور جو خان صاحب کی جو یہ پورا آرگیومنٹ ہے اس کے اندر وزن ڈلتا ہوا بھی نظر آتا ہے کچھ چیزوں سے, کچھ ایسے فیصلے جو الیکشن ٹریبیونلز کی طرف سے آئے ہیں, میں ان کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا ایک بریک کے بعد, اور ساتھ رہیے گا. Megapixel camera, 5-inch IPS display, Huawei Honor 3C Lite with fast 3G connectivity, 1GB RAM, 16GB ROM, Huawei Honor 3C Lite with Song Internet offer. امنگ میں آتی ہے خوش امیدی جب مل جائے اس میں کچھ خاص, جیسے ماں کے پیار کی مٹھاس, گھر بھر کی منمانی اس میں سمائے, ڈیری امنگ قدرت سا شفاف. عمران خان صاحب کے شٹ ڈاؤن کے حوالے سے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی. اب عمران خان صاحب کا جو سارا آرگیومنٹ ہے اس کے اندر جو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونلز نے دیر لگا دی, کام نہیں ہوا, لیکن الیکشن ٹریبیونلز کی طرف سے کچھ آگے بھی معاملات بڑھ رہے ہیں. نجم صاحب, این 125 کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر خواجہ سعد رفیق صاحب جو کہ منسٹر ہیں فار ریلویز, وہ جیتے تھے اس حلقے سے, اور ان کے مقابل تھے حامد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے. تقریباً کوئی 35-40 ہزار ووٹس کا فرق ہے ان کی جیت میں.
اب یہ معاملہ تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ حامد خان صاحب نے یہ جو یہاں لاہور کا الیکشن ٹریبیونل ہے وہاں پر نو کانفیڈنس شو کیا تھا جج صاحب کے اوپر، اسی لیے پھر اس کی پروسیڈنگز جو ہے یہ فیصل آباد کے الیکشن ٹریبیونل میں چلی گئی تھی. وہاں پر انہوں نے 5 پولنگ سٹیشنز کا ایگریمنٹ ہوا جی کہ وہاں پر ان کو چیک کروایا جائے، وہاں پر ویریفیکیشن ہو، چیک کروایا جائے. اور یہ 5 پولنگ سٹیشنز وہی تھے جہاں پر حامد خان صاحب آلریڈی جیتے ہوئے تھے. تو یہاں پر تقریباً کوئی 1280 کے قریب ووٹس کا ریکارڈ تھا، جن میں سے 900 ووٹس کہا جاتا ہے کہ یہ حامد خان صاحب نے لیے، کوئی 380 کے قریب خواجہ سعد رفیق صاحب نے لیے. اس میں سے کہا جاتا ہے ٹوٹل ووٹس میں سے 280 ووٹس میں سے کچھ ایسے ووٹس ہیں جو ویریفائی نہیں ہو پا رہے بیکاز آف دی انک، یعنی کہ اس پہ انگوٹھا نہیں ریڈ ہو سکتا. کچھ ووٹس ایسے ہیں جہاں پر آئی ڈی کارڈز کے ایرر ہیں، یہاں پر وہ یا وہ جعلی آئی ڈی کارڈ آ گیا یا وہاں پر آئی ڈی کارڈ کے نمبر درست نہیں لکھے گئے. اور کچھ ووٹس ایسے ہیں، کہا جاتا ہے 6 سے 8 ووٹ ایسے ہیں جہاں پر لوگوں نے، ایک بندے نے کوئی 4 5 دفعہ ووٹ کاسٹ کیا ہوا ہے. اس طرح کا رزلٹ آنے کے بعد آج میں خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں تو چاہتا ہوں رزلٹ سامنے آئے. لیکن کیا یہ ہم اس سے یہ نکال سکتے ہیں انفرنس کہ جی پھر الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ کام تو کر رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کاروائی جو ہے یہ کوئی سیٹسفیکٹری نہیں ہے الیکشن ٹریبیونل کی؟ نہیں، میرا خیال ہے سیٹسفیکٹری تو ہے. جو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 1 سال کیوں لگا ہے یہاں اس نتیجے پہ پہنچنے میں، یہ پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا، کیوں اتنی دیر لگائی اس چیز میں، کیوں فٹ ڈریگنگ کی. یہ ہے ان کا موقف، اور میں سمجھتا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں. اتنی دیر کیوں لگائی اس چیز کے اندر؟ اگر 5 ہی حلقے تھے یا 5 پولنگ سٹیشن سے 1200 ووٹس کا مسئلہ ہے تو واٹس دا بگ ڈیل، یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. مگر آپ نے بھی بتایا کہ اس میں تو ویسے ہی حامد خان صاحب جیت رہے تھے، تو وہ اگر کوئی 100-150 ووٹ جو ادھر ادھر ہو گئے یا گڑبڑ ہوگی اس میں، تو وہ بھی یہ بھی پتہ نہیں. یہ ڈیفنس کا حلقہ تھا، یہ ڈیفنس کے پولنگ سٹیشنز ہیں. ہاں تو ڈیفنس کے بولے، مگر وہاں حامد خان صاحب ویسے ہی جیت گئے ہیں سنا ہے، تو وہاں اور بڑے مطلب 900 ووٹ ان کے اور 200-250 سعد رفیق صاحب سے، تو اٹس ناٹ سچ اے بگ ڈیل. اٹ از ناٹ، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ سارا الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس قسم کی چیزیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ نہیں میچنگ، یہ نہیں میچ کرتا، وہ نہیں میچ کرتا. یہ جب آپ کہیں بھی اس چیز کو غور سے دیکھیں گے کسی کنسٹیٹیوئنسی میں بھی، خواہ وہاں خان صاحب جیتے ہوں، ان کی پارٹی کے لوگ جیتے ہوں یا کوئی اور جیتا ہو، تو اس قسم کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ہمارا سسٹم بڑا انیڈیکویٹ ہے. جب تک وہ بایو میٹرک سسٹم یہاں نہیں چلے گا اور پوری طریقے کے ساتھ نہیں چلے گا جیسے انڈیا میں چلتا ہے یا یو کے میں چلتا ہے یا یو ایس اے میں چلتا ہے، یو ایس اے میں تو ابھی نہیں مگر وہاں بھی ہونے جا رہا ہے، وہاں بھی چلتا ہے، تو اس وقت تک تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل آئیں گے اور یہ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. اسی لیے تو یہ اب الیکٹرل ریفارم کی بات ہو رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ہے، اور وہاں اس کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے. یہ اس کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ نہیں بنے گا. مگر منیب، جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ نہیں ہے یہ 5 سیٹیں. میں نے آج خبر پڑھی ہے اور آپ بتائیں یہ صحیح ہے یا غلط، کہ یہ جو فارم 24 اور 25 کی بات ہو رہی ہے، 14-15 صاحب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 ملین 9 ملین بیلٹ پیپرز ایکسٹرا چھپے، وہ کہاں گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. آج ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ 51 کے قریب ایسے ریزلٹس ہیں جہاں آر اوز نے یہ فارمز بھر کے نہیں بھیجی الیکشن کمیشن کو. آؤٹ آف 272 51 ایسی ہیں، اور ان 51 میں سے، اور یہ ہونی چاہیے بیکاز ایک فارم میں ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ جی کتنے بیلٹ پیپرز آئے، کیسے استعمال ہوئے، کتنے ریجیکٹ ہوئے، کتنے کاسٹ ہوئے، کتنے ڈسٹروائے کر دیے گئے، کتنے رہ گئے ہیں، اور دوسری میں یہ ہوتا ہے کتنے ووٹس پڑے، کتنے خراب نکلے، کتنے ٹھیک نکلے، کتنے کس کے حق میں نکلے، کتنے کس کے خلاف نکلے، وغیرہ وغیرہ. یہ 2 فارمز جو ہیں یہ تو قانون کے مطابق ویب سائٹ پہ اوپر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر اس کو لگانا چاہیے تھا، جو کہ ابھی تک نہیں لگایا انہوں نے. یہ بھی الیکشن کمیشن کی ایک کوتاہی ہے، اور اس کے بعد بھی پھر اسی وجہ سے تو یہ پھر الزام لگتے ہیں. اور یہ ابھی 51 میں سے 33 یا 36 جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں، یہ کنسٹیٹیوئنسیز جس کے آر اوز نے ابھی تک ریزلٹس نہیں بھیجے، یہ فارمز نہیں بھیجی بھر کے، اوتھینٹیکیٹ کر کے. اور ان میں سے 33
पंजाब में ऐसी हैं जो कि मुस्लिम लीग नून जीती है, और उन 33 में से ये ख्वाजा साद रफीक साहब की और या सादिक साहब की ये कंस्टिट्यूंसीज भी उनमें है जिनके आरओज ने ये फॉर्म्स भर के नहीं भेजी। तो इसके साथ तो और भी फिर शक शुबात होते हैं ना। तो मैं ये समझता हूं कि खान साहब जो बात कह रहे हैं, स्पेशली जिसका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन के साथ है, मेरे साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही जियो के साथ कोई ताल्लुक है, और फ्रैंकली ना ही चीफ जस्टिस साहब के साथ कोई ताल्लुक है, एक्स चीफ जस्टिस साहब। इलेक्शन कमीशन के साथ सबका ताल्लुक है, और इलेक्शन कमीशन और उनकी ट्राइब्यूनल्स के साथ खान साहब के जो कंप्लेंट्स हैं उनको सही तरीके से एड्रेस करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अब नया इलेक्शन कमिश्नर साहब आए हैं ना, हम देखते हैं कि वो कैसे इन कंप्लेंट्स को एड्रेस करते हैं। पहली बात तो ये है, और उन्हें तवज्जो देनी चाहिए इन कंप्लेंट्स की तरफ, इसकी तरफ नहीं कि जी उनको नई एक पराडो गाड़ी मिलती है या नई गाड़ी मिलती। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो डिमांड है जो कि अब अक्रॉस बोर्ड हो रही है कि चारों इलेक्शन प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं, उन्हें वॉलंटरली रिजाइन कर देना चाहिए, ताकि ये इलेक्शन कमीशन की जो खामियां हैं की तरफ तवज्जो दी जाए और वहां पता किया जाए वहां क्या गड़बड़ हुई है, अगर हुई है, और उसका क्या सबूत है या नहीं सबूत। बिकॉज सबसे ज्यादा डैमेज इलेक्शन प्रोसेस को और सपोर्ट और प्रोटेक्शन सिर्फ एक ही इदारा कर सकता है, और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी के ऊपर जितनी कड़ी वॉच की जाए, जितनी तफ्तीश की जाए वो कम है, और जितनी साफ और शफाफ किस्म की ट्रांसपेरेंट हैंडलिंग वो करें उतना बेहतर है, कि उसी के साथ इमरान खान साहब सेटिस्फाई होंगे और हम भी उसी के साथ ही सेटिस्फाई होंगे। अच्छा, एक वक्त भी कम रह गया साहब, एक बात ये जो कहा जाता है कि लंबा अरसा लिया गया इनको अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए, अब इस केस के अंदर ये जो साद रफीक साहब वाला हल्का है इसके अंदर वकौल ख्वाजा साहब के जी वो कहते हैं जी कि हामिद खान साहब ने नेचुरली जब नो कॉन्फिडेंस किया, शिफ्ट हुआ फैसलाबाद ट्रिब्यूनल में, 10-12 एडजर्नमेंट्स आ गई, एडजर्नमेंट्स लें तो टाइम लगता है। जो अयाज सादिक साहब वाला हल्का है वो केस ही शायद 4-5 महीने के बाद शुरू हुआ, सुनवाई उसकी शुरू हुई। अब बात यह है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है और ये कह देना कि जी फलाने ने स्टे ऑर्डर ले लिया, ये तो एक लीगल प्रोसेस है, ये हर किसी का हक है, जो कानून के रास्ते पे चल रहा है उसका हक है। इसको इस बात से ग्रेड कर देना कि नहीं जी ये तो टैक्टिक है और ये इससे तो सारा प्रोसेस खराब हो गया, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, इंसाफ के अंदर मैं पहले भी कह चुका हूं जनरली, और अब तो और भी फोर्सफुली कहना पड़ेगा, ये जो हमारी अदालतों ने स्टे ऑर्डर्स का जो खाता खोला हुआ है ना, कि जड़ा लल्लू पंजू आके कहता है जी स्टे ऑर्डर दे दे और स्टे ऑर्डर मिल जाता है, दिस इज टेरेबल। ये तो कोई इंसाफ नहीं है ये स्टे ऑर्डर्स देना। एक स्टे ऑर्डर दिया जाता है कि अगर लगता है ऐसे है कि कोई ज्यादती होने जा रही है किसी के साथ, ऑन द फेस ऑफ इट दोनों साइड्स को सुन के एक ब्रीफ हियरिंग के अंदर स्टे ऑर्डर दिया जाता है। यहां तो जो उठता है हर एक के खिलाफ कोई जाके स्टे ऑर्डर ले आता है, और आजकल जो स्टे ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो इंसाफ के खिलाफ मिल रहे हैं। दिस इज माई असेसमेंट, और मैंने जो वकीलों से बात की है सबका रवैया यही है कि इंसाफ नहीं मिलता, स्टे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। तो ये अगर खान साहब का ये कहना है कि हर चीज के ऊपर स्टे ऑर्डर मिलते रहे लोगों को, तो मैं कहता हूं वो भी जायज है, उनका दुख जो है। यहां तो और भी साफ और स्विफ्ट किस्म की जस्टिस होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि अगर एक बंदा एक इलेक्शन हार जाता है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, और 4 साल के बाद जाके पता चलता है कि उसके साथ ज्यादती हो गई है, तो उसको क्या फायदा हुआ फिर? तो ये कुछ ऐसी जस्टिस होती है जो स्विफ्ट जस्टिस होनी चाहिए, और वो तरीके के साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि जी 400 एप्लीकेशन है, सिर्फ 24 इलेक्शन ट्राइब्यूनल थे, 50 इलेक्शन ट्राइब्यूनल हो सकते थे, ये क्या बात हुई? बिल्कुल ठीक है, वक्त खत्म हो गया रहम साहब। आज हमारे पास 1-2 और है, लेकिन उनके हवाले से बात नहीं हो पाई क्योंकि वक्त खत्म हो गया। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।